باخدا آج ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے۔ انسانوں کا ایک ہجوم تھا جو خاموشی سے ایک سمت میں چلا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ہماری بسوں کو 1.5 کلومیٹر دور ہی روکا جا چکا تھا اور باقی فاصلہ لوگ پیدل چل کر طے کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور فضا میں ایک عجیب اداسی اور یاس کی کیفیت تھی۔ یہ کوفہ تھا اور ہم سب مسجد کوفہ کی جانب گامزن تھے۔ یہ اداسی سے بھری شب ضربت تھی۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لمحوں کے لیے مسجد کوفہ کے روب اور روشنیوں سے منور اس مسجد کے وسیع صحن اور صحن کے اوپر کھلے سیاہ آسمان کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ مسجد کوفہ کی دیواریں اور میناروں میں نصب گھڑی دیکھ کر لاشعوری طور پر اس جگہ کی تاریخی اہمیت کا خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ اس گھڑی میں عجیب کشش تھی، جیسے یہ صرف وقت بتانے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار کی یاد دہانی کے لیے نصب کی گئی ہے۔ یہ وہ مسجد کوفہ تھی جس کا ذکر مجالس میں سن کر میں بڑا ہوا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جس کی تاریخی اہمیت کو ایک مخصوص پروپیگنڈے کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا رہا۔ یہ وہی مسجد تھی جس کے منبر سے اعلان صلونی کیا گیا۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے مصلی موجود تھے۔ یہ وہی مسجد تھی جس کا ایک دروازہ امام علی کے گھر کے سامنے کھلا کرتا تھا۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں امام علی عدالت لگایا کرتے تھے۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں امام علی کو ضرب لگی، اور یہ وہی مسجد تھی جہاں فزت الرب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی۔ ہم سب نے شب قدر اور مسجد کوفہ سے منسوب اعمال ادا کیے اور انبیاء سے منسوب مقامات پر نفل پڑھے۔ پھر سب دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تاکہ ایک چھوٹی سی مجلس برپا کر لیں۔ مولانا صاحب نے مصائب پڑھے اور سوز خوان نے سلام پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ مجلس کے بعد لوگ بے اختیار سوز خوان سے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر روتے رہے۔ شاید کچھ غموں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار ایک کندھا ڈھونڈتا ہے جس پر سر رکھ کر رو سکے۔ یہ صرف اور صرف اجاز غم اہل بیت ہے کہ نہ ان کا ذکر کبھی پرانا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا غم۔ جب بھی سنیں یہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت تازہ غم ہے، ورنہ خود ہی سوچیں کون بھلا صدا روتا ہے بچھڑنے والوں کو۔ مسجد کوفہ میں سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل، ہانی ابن عروہ اور مختار ثقفی کی زری بھی موجود ہے۔ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا اور مسجد کوفہ کے مخصوص حصے میں لوگوں کا رش بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ محراب تھی جہاں امام علی پر حالت سجدہ میں وار کیا گیا۔ اذان فجر میں کچھ وقت باقی تھا۔ 14 صدیاں قبل اس وقت امام علی جب آخری بار گھر سے نماز فجر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو گھر میں ان کی پالی ہوئی مرغابیوں نے بے چین ہو کر انہیں چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، جیسے امام علی کو روکنا چاہ رہی ہوں۔ کبھی کبھی ان بے زبانوں پر سلام بھیجنے کو بھی جی چاہتا ہے، چاہے کربلا کا ذوالجناح ہو یا کوفہ کی یہ مرغابیاں۔ اذان فجر میں بس کچھ ہی لمحے بچے تھے۔ ہر جانب سے لبیک یا علی کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وقت ضربت کے قریب یہ جملہ باخدا آج ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے عجیب کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور شاید یہی اس پرتاثیر جملے کا کمال ہے۔ پھر اچانک روشنیاں گل ہو گئیں، محراب میں سرخ روشنی ظاہر ہو گئی۔ درود کے بعد مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور یہاں گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ گریہ مزید بلند ہوا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آوازیں مزید اونچی ہوئیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا گونجی تو کوئی یا علی پکار کر روتا رہا۔ کسی نے روتے ہوئے سر پیٹنا شروع کیا اور کسی نے ضربت کو یاد کرنے کے لیے کما کا سہارا لیا۔ عجیب منظر تھا۔ سرخ روشنی والی محراب کے اطراف میں لبیک یا علی کے ساتھ گریہ و ماتم کا یہ منظر دیکھ کر بار بار گمان ہوتا رہا کہ یہ محراب خالی نہیں ہے، یہاں بس ابھی ابھی ضرب لگی ہے، بس ابھی ابھی فزب الرب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی ہے۔ اذان ختم ہوئی، ماتم تمام ہوا اور نماز کی صفیں درست ہو گئیں، لیکن گریہ بدستور جاری رہا۔ لوگ اپنے علی کو اور اپنے علی کے جملے کو یاد کر کے روتے رہے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہو گئے۔ میں نے بھی نماز پڑھی اور مسجد کوفہ کو الوداع کہتے ہوئے باہر آ گیا، لیکن دل وہیں اس محراب کے سامنے چھوڑ آیا جہاں کچھ دیر قبل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بس ابھی اس محراب میں ضربت لگی ہے، بس ابھی فزب الرب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی ہے۔